ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المنان پر بات کریں گے۔ المنان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بے انتہا احسان کرنے والا، جس کے احسانات کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی سے لے کر جو کچھ بھی اس زندگی میں ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالی نے بطور فضل اور احسان ہی کے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے اپنی کسی محنت اور مشقت سے حاصل کی ہو، اور اگر ہم نے کسی کام میں کوئی محنت بھی کی تو اس محنت کی توفیق دینے والا، ہمیں وہ طاقت دینے والا، وہ عقل اور سمجھ دینے والا بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے اس نام سے متعلق ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی کا یہ نام اسم اعظم بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نام کہ جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں تو نہیں آتا، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، جس کا معنی ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ یعنی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا، المنان، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالی کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی سوال کیا جائے تو وہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے چاروں طرف غور کریں تو جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ دراصل سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم سب پر احسان ہے۔ ان میں سب سے پہلی نعمت زندگی کی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور وہ زندگی دینے والے ہی کا شکر ادا نہیں کرتا، اسی کا وفادار نہیں بنتا، اسی کا اطاعت گزار نہیں بنتا۔ پھر اس کے بعد
جسم کی شکل میں جو نعمت ہمیں ملی، سارے کے سارے اعضاء، ان میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے بال سے لے کر ایک بڑی سے بڑی ہڈی تک، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالی نہ بنائے ہمارے لیے تو ہم خود اس کو بنانے والے نہیں، اور دنیا بھر بھی مل کر اس جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں، مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، لیکن اصل اور نقل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جہاں تک آنکھ، کان اور دل کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے خاص طور پر قرآن مجید میں منشن کیا گیا ہے۔ فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اسی طرح جسمانی صحت عطا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت، کہ انسان ان نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیے اور ان گھروں کو باعث سکون بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے پاس بھی گھر ہوتے ہیں، لیکن کہاں ان کے گھر اور کہاں انسانوں کے گھر۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک خاندان بنایا اور پھر اس خاندان کو اکٹھا مل کر رہنے کے لیے جگہ عطا کی۔ سفر میں بھی اور حضر میں بھی کیسے کیسے بہترین انتظامات فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی ہلکے پھلکے گھر ہیں تمہارے، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے تم پر بے شمار احسانات کیے کہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، اور ان کی ہڈیوں کو بھی استعمال کرتے ہو، اور ان کی کھالوں کو بھی، اور ان کے بالوں کو بھی، اور اون کو۔ ان ساری چیزوں کو تم اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرتے ہو۔ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اور ایک جانور کے اندر اتنی بے شمار چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، اور پھر کچھ جانوروں پر سواری کا انتظام بھی کیا اور ایسی ایسی جگہوں تک انسان کو پہنچایا جہاں انسان اگر خود اور اپنا سامان سر پہ اٹھا کے جاتا تو سخت مشقت میں پڑ جاتا۔ اسی لیے سواریوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو،
ताकि तुम उनकी पुष्ट पर जम कर बैठ सको। फिर जब उस पर ठीक तरह बैठ जाओ तो अपने परवरदिगार का एहसान याद करो और कहो, पाक है वो जात जिसने हमारे लिए इसे मुतील कर दिया और हम इसे काबू में न ला सकते थे। बिलाशुबा हम अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाले हैं। यानी इंसान जब इन जानवरों पर बैठे और सवारी करे तो खुसूसन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। फिर इसी तरह समुन्दर में उसने कश्तियां चलाई ताकि वहां भी इंसान अपने दुनिया के कामकाज के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके तक बसहूलत सफर कर सके। और उस पर बैठकर भी दुआ सिखाई कि सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो हकीकत ये है कि ये तमाम चीजें पैदा करने वाला भी अल्लाह है और इंसान को अक्ल देने वाला भी वही है। ये सरासर उसका एहसान ही तो है। फिर इसी तरह जिंदगी को बाकी रखने के लिए, कायम रखने के लिए खाने पीने के इंतजामात फरमाए, हलाल रिस्क अता फरमाया। फरमाया फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। बस अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल और पाकीज़ा रिस्क दिया है उसे खाओ, अगर तुम उसी की बंदगी करने वाले हो तो तुम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। गोया खाना भी इबादत है अगर इंसान उसको खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी इनायत है और कितना बड़ा एहसान है कि वो हमें खिलाकर भी खुश करता है और फिर उसके बाद जब हम शुक्र अदा करते हैं तो नेमत में मजीद इजाफा भी करता है। फिर इसी तरह आसमान और जमीन से उसने रिज्क के दरवाजे खोल दिए हैं और सिर्फ खाने पीने की शक्ल में नहीं, बेपनाह चीजें उसने इंसान के लिए पैदा की कि जिनको इंसान गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। फरमाया या अय्युहन्नासु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुअफ़कून। लोगो, अपने आप पर अल्लाह के एहसान को याद रखो। अल्लाह के सिवा क्या कोई खालिक है जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रिस्क दे? याद रखो उसके सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ से धोखा खा जाते हो? यानी सारे एहसानात तो उसने तुम पर किए हैं और फिर तुम उसकी इताअत नहीं करते। अच्छी और फायदेमंद बातें निकालनी चाहिए जिससे दूसरों को इनकरेजमेंट हो, दूसरों को डिस्करेज नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो उससे फिर इंसान बहुत सी आफात से भी सलामत रहता है। फिर इसी तरह शादी ब्याह के मामले में भी इंसान को पाकीज़ा अज़वाज का इंतखाब करना चाहिए और पाकीज़ा जिंदगी बसर करनी चाहिए, हराम ताल्लुकात से परहेज करना चाहिए। और आखिर में ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला के इस नाम के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से पाकीज़ा चीजों का सवाल करना चाहिए। अंबिया और सालिहीन जब औलाद के लिए दुआ करते तो पाकीज़ा औलाद की करते। जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यिबा, ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, यानी जिसका अखलाक और किरदार और सब कुछ पाकीज़ा और उम्दा हो। फिर इसी तरह ये है कि खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की तारीफ करनी चाहिए। आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मखफियन वला मुवद्दअन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए
بہت زیادہ پاکیزہ، برکت والی، ہم کافی نہیں سمجھتے، نہ اس کو ترک کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب، نہ ہم اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں، یعنی پاکیزہ تعریف تیرے لیے، اور جتنی بھی کریں اتنی ہی کم ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں صبح کے وقت خاص طور پر دن کے آغاز میں اپنے لیے پاکیزہ رزق کی دعا کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا، اور قبولیت والے عمل کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں پاکیزہ زندگی بسر کروائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔